والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے ٹیوٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ متنی قاعدہ اصل میں دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے، اس نے اپنے مکتبۃ المدینہ سے شائع کیا ہے، اور یہ جو آپ اپنے سامنے ایک لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں، یہ متنی قاعدے کا یہ مین پیج ہے، اور اس مین پیج پر آپ کو متنی قاعدے کا نام، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جس ادارے نے اس کو پبلش کیا ہے، چھاپا ہے، اس کا نام بھی دیا ہوا ہے، اور کس مجلس نے، دعوت اسلامی کی کس مجلس نے اس کی پیشکش کی ہے اس کا نام بھی ہے، یعنی مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کی ایک اس کی مجلس ہے، اس نے اس کو پبلش کیا، اس کے ساتھ اس کے مرکز کے فون نمبر بھی دیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ابتدائی طور پر میں آپ کو قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھانے کا طریقہ بتاؤں گا، جس میں متنی قاعدے کے ذریعے سے ہم اس کی بدل دیں گے۔ متنی قاعدے کا یہ دوسرا پیج ہے، اور جس پیج پر انہوں نے بینی ہی ہوئی پہلے پیج والی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ایک چیز کا اضافہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے، دعوت اسلامی .net، جس میں آپ دعوت اسلامی کی دیگر کتب اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل وغیرہ اور دعوت اسلامی کی دیگر ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرا پیج ہے۔ عموماً یہ قاعدہ جو ہے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے جو ہیں ان کے یہاں پہ نام، مدرسے کا نام اور درجہ نمبر، پتہ وغیرہ اور فون نمبر وغیرہ، جو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہو، اس کو یہاں پر اساتذہ جو ہیں وہ طلبہ کو بولتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بولتے ہیں کہ وہ یہاں پر لکھیں، تاکہ ایک طالب علم کا جو قاعدہ ہے وہ دوسرے میں مکس نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دعوت و برکاتہ العالیہ نے روحانی حکایات میں کہ صفحہ نمبر 68 پر ایک دعا ترتیب دی ہے۔ امیر اہل سنت دعوت و برکاتہ العالیہ نے اس میں اس دعا کی فضیلت یہ لکھی ہے کہ کسی بھی اسلامی کتاب یا دینی کتاب یا سبق کو پڑھنے سے پہلے اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل اس میں جو پڑھا جائے گا وہ آپ کو یاد رہے گا، اور کوئی بھی امیر اہل سنت علیہ رحمہ دعوت و برکاتہ العالیہ کا وظیفہ ہو تو اس میں درود پاک اول آ کر پڑھنا، یہ امیر اہل سنت جس کی تلقین فرماتے ہیں، وہ حسب استطاعت آپ جتنا پڑھیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر 3، اس صفحہ نمبر پر انہوں نے مدرسۃ المدینہ کے بارے میں، دعوت اسلامی کی جو مدرسۃ المدینہ کے بارے میں کاوشیں ہیں، اس میں کتنے مدنی منع پڑھتے ہیں اور کیسے کیسے دعوت اسلامی قرآن پاک کو عام کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات اور ایسی چیزیں ساری دی ہوئی ہیں، اور یہ دیا ہوا ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کی مرکز والے کیسی تربیت کرتے ہیں۔ اس پیج پر اگر دیکھیں تو امیر اہل سنت دعوت و برکاتہ العالیہ کی لکھی ہوئی ایک دعا ہے، اس کو یہاں پر انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اس دعا میں امیر اہل سنت دعوت و برکاتہ العالیہ نے ایک بچوں کے لیے یہ دعا ترتیب دی ہے، جس میں یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ حضر مجھے جلد سے جلد حافظ قرآن بنا دے۔ طلبہ جو یہاں پر مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں اور ان کے اساتذہ جو ہیں وہ ان کی جب دعائے مدینہ کرواتے ہیں، جس کو عموماً دوسرے سکولز وغیرہ میں ہم اسمبلی کہتے ہیں، تو اس میں یہ دعا بھی، اس کے چند اشعار بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ پیج جو آپ دیکھ رہے ہیں، ابتدائی طور پر جو ہمارا مقصد ہے مدنی قاعدے میں، اس مقصد کا جو آغاز ہے وہ اس پیج سے ہو رہا ہے۔ قرات عموماً قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن پاک کو درست مخارج اور عربی لہجے کے اندر پڑھنا، یہ ہمارے پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، قرآن پاک کو درست لہجے کے ساتھ پڑھنا ہی ضروری ہے، اور درست لہجے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں عربی لب و لہجہ آنا ضروری ہے۔ درست لہجے کا مطلب ہے کہ عربی لہجے میں پڑھا جائے۔ یہاں پر جو قرآن پاک کے ابتدائی طور پر مخارج دیے ہوئے ہیں، کسی بھی زبان کے حروف تہجی ہوتے ہیں، اور اسی طرح عربی کے بھی حروف تہجی ہیں، اور عربی کے حروف تہجی یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ عموماً آپ دیگر قاعدوں میں، دیگر جگہوں پر دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اردو جاننے والا ہو تو اردو کے حروف تہجی میں سے چند حروف تہجی کو نکال کر بقیہ جو حروف تہجی ہیں وہ عربی کے ہی حروف تہجی ہوتے ہیں، اور تھوڑا رسم الخط میں فرق ہوتا ہے۔ عربی کے حروف تہجی کو
قراء حضرات نے چند کیٹیگریز کے اندر، چند قسموں کے اندر انہوں نے تقسیم کیا ہے. یہ ادائیگی کے اعتبار سے ان کو تقسیم کیا ہے کہ یہ بندے کے ہونٹوں سے لے کر حلق تک اس حصے کے اندر اندر سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ کون سے کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، کون سے کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے اس کو مختلف کیٹیگریز میں سے ترتیب دیا ہے. ابتدائی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پر انہوں نے جو پہلا جو کالم ہے اس میں حروف کا نام دیا ہوا ہے، اور دوسرے میں ان حروف کی کیٹیگری کا نام ہے، اور تیسرے کالم میں انہوں نے اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ منہ کے کس حصے سے ادا ہوں گے. پہلا جو انہوں نے لفظ دیا ہوا ہے، حرف دیا ہوا ہے، وہ حمزہ ہے، اور اس کے ساتھ کوما ڈال کے آگے ہا دیا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اور آگے اس کے ادا کرنے کی جگہ دی ہوئی ہے کہ یہ حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے. کیونکہ حروف حلقیہ ہے تو حلق سے ادا ہوگا، تو حروف حلقیہ حلق سے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آگے حلق کے بھی 3 قسمیں کر دیتے ہیں قراء حضرات، جن میں سے ایک حلق کا نیچے والا حصہ ہے، ایک حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اور ایک حلق کا اوپر والا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے ابتدائی طور پر یہ تو بتا دیا کہ یہ حروف حلقیہ ہیں جیسے حمزہ اور ہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کا نیچے والا حصہ اور حلق کا اوپر والا حصہ، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حلق کا نیچے والا حصہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سینے کے ساتھ متصل ہے، جو آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، جہاں سے آپ کی حلق شروع ہوتی ہے اس کو حلق کا نیچے والا حصہ کہتے ہیں. حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے نیچے 2 اور حروف دیے ہیں، عین ہے اور ہا ہے. عین اور ہا جو ہیں یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. کیٹیگری کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی حروف حلقیہ کی ہی کیٹیگری سے ہے. اس کے بعد انہوں نے حروف دیے ہوئے ہیں غین اور خا. غین اور خا جو ہیں یہ بھی حروف حلقیہ میں سے ہیں، اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی اگر حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ابتدائی حلق ہے، اور ایک انتہائی حلق ہے، اور ایک وسط حلق یعنی درمیانے حلق ہے. جو ابتدائی حلق ہے وہ نیچے والے حصے سے ہے، نیچے والے حصے سے ابتدائی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور وسط حلق یعنی حلق کے درمیان کے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے انتہائی حلق سے یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. آج میں آپ کو صرف انہی 3 حروف کے بارے میں بتاؤں گا. انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریل میں بقیہ حروف کے بارے میں انشاءاللہ میں بات